اسلام اور مسلم معاشرے میں خواتین۔ اسلام میں خواتین ایمان کا فیصلہ۔ باب نمبر 1۔ دین اسلام میں عورت ایک خود مختار ہستی ہے اور اس طرح ایک مکمل ذمہ دار انسان ہے۔ اسلام ایک براہ راست مخاطب کرتا اور مسلمان مردوں کی ایجنسی کے ذریعے اس سے رابطہ نہیں کرتا۔ ایک عورت بالغ ہونے کے بعد اور اسلام کا پیغام حاصل کر لینے کے بعد پوری صلاحیت اور ذمہ داری قبول کرے گی۔ مزید یہ کہ کسی بھی عورت کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اسلام کے پیغام کو صحیح معنوں میں قبول کرتی ہے، جب تک کہ وہ اصلی اور آزاد مرضی سے ایسا نہ کرے۔ عقیدہ میں داخلہ مکمل طور پر ایک ذاتی معاملہ ہے۔ در حقیقت پراکسی کے ذریعے ایمان کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی کوئی عورت محض باپ، شوہر یا کسی دوسرے مرد سے تعلق کی وجہ سے مسلمان ہوتی ہے۔ تمام مسلمان ذاتی طور پر اور آزادانہ طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیعت کرتے تھے۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی اور اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں حکم دیا: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور آپ سے عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی اور نہ ہی ان کو قتل کریں گی، اپنی اولاد نہ کسی پر تہمت لگانا، نہ کسی جائز معاملے میں تمہاری نافرمانی، پھر ان سے عہد کرو اور ان کے حق میں اللہ سے بخشش مانگو۔ بے شک اللہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جیسی ایک عورت نے اسلام قبول کیا، حالانکہ اس کا باپ کافر تھا۔ جب سفیان مدینے گئے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے گئے، جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے والے تھے، لیکن آپ کی بیٹی نے آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہ دی اور گدے کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے، جو اس وقت کے رویے پر رنجیدہ ہوا، اس سے کہا: کیا یہ گدھا میرے لائق نہیں، یا میں اس کے لائق نہیں؟ ام حبیبہ نے اپنے والد ابو سفیان کو نرمی سے جواب دیا: لیکن یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گدھا ہے، تو آپ ناپاک مشرک ہیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اس پر بیٹھیں۔ ابو سفیان نے جب یہ سنا تو غصے میں آ کر اسے ڈانٹا کہ میں غیر موجودگی میں تم سے کچھ غلط کیا ہے۔ طبقات ابن سعد۔ ایک مسلمان عورت کا شوہر ہو سکتا ہے جو ابھی تک ملحد تھا۔ مثال کے طور پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی زینب کو ہی لے لیں۔ ان کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن الربیع سے ہوئی تھی۔ وہ اسلام میں داخل ہوئی، حالانکہ اس کے شوہر اپنے اصل مذہب پر قائم تھے۔ غزوہ بدر میں وہ جنگی قیدی ہوئے، تاہم زینب نے اپنی رہائی کے لیے تاوان کی پیشکش کی، اس لیے اسے منگنی پر آزاد جانے دیا گیا کہ واپسی پر وہ اسے آزاد کر دے گا۔
چنانچہ جب وہ مکہ واپس آئے تو زینب نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تاہم اس کا شوہر ابو العاص ایک بار پھر جنگی قیدی کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس موقع پر زینب نے اسے پناہ دی اور اپنی حفاظت میں لے لیا۔ آخرکار وہ اپنا کاروبار طے کرنے کے لیے مکہ مکرمہ واپس آیا اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ سلیم بنت مہان ایسی ہی ایک خاتون تھی۔ اس نے اسلام کی آمد سے قبل مالک بن نذیر سے شادی کی تھی، لیکن اسلام قبول کر لینے والوں میں ان کا شمار ابتدائی طور پر ہوتا تھا۔ اس کے شوہر ملک نے اس بات کو شدید غصے سے ناپسند کیا اور وہیں مرنے کے لیے شام چلے گئے۔ عورت اپنے عمل کی بنیاد پر جزا یا سزا کماتی ہے۔ کسی بھی مرد کو عورت کے لیے التجا یا سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اسے اس کے اعمال اور ان کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ حتمی احتساب کا نظریہ خاندان کو اجتماعی ذمہ داری کے لیے ایک عقائی طور پر نہیں لیتا، بلکہ ہر فرد، مرد یا عورت، خدا کے سامنے حساب کی ایک خود مختار اکائی ہے اور اپنے اعمال یا مشترکہ کاموں میں اس کے حصے کے لیے براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 96۔ ضروری نہیں کہ آخرت کا فیصلہ شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ باندھے، نہ تو دوسرے کو اس کے چارج سے فارغ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا واجب علیحدہ، اور نہ ہی کسی مومن کے ساتھ محض اس کی جنس کی وجہ سے غیر منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ خدا تمام انسانوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک کرتا ہے۔ جس دن اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، اس دن ہر شخص اس کی حالت میں ہوگا جو اسے پوری طرح لپیٹے ہوئے ہوگا۔ عورت کی انفرادیت دین کا ایک مکمل اصول ہے۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دی۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھے۔ دونوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، لیکن ان کے معزز شوہر اور دونوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سب کے ساتھ اسی راستے پر چلتے ہوئے جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں۔ ایک میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کاموں سے بچا اور مجھے فاسق لوگوں سے بچا۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، جس میں ہم نے اپنی روح پھونکی، اپنے رب کے احکام کے ساتھ ساتھ اس کے صحیفوں کی بھی، اور واقعی متقیوں میں سے تھی۔